بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم الف کے بارے میں جو ضروری معلومات تھے اور ضروری قواعد تھے وہ ہم پڑھا چکے ہیں، اور اس کی مکمل جو الف کے متعلق جو بحث ہے وہ مکمل بحث ہم پچھلے سبق کے اندر کر چکے ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم لفظ اللہ کے لام کو پڑھنے کے جو قاعدے ہیں اس کے بارے میں بتلائیں گے کہ لفظ اللہ کے لام جو ہے، شروع والا الف لام، ان کے پڑھنے کی کون کون سے قاعدے ہیں اور اس کے پڑھنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ ناظرین، ہماری یہ کوشش ہے 100% کہ یہ اس مختصر وقت میں لفظ اللہ کے بارے میں انتہائی اہم معلومات آپ لوگوں کو دیں، اور اس کے جو بہت ہی اہم قواعد جو لفظ اللہ کے متعلق ہیں وہ قواعد آپ لوگوں کو جو ہے میں بتلا سکوں اور سمجھا سکوں۔ تو لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو یا الف ہو تو اس لام کو خوب موٹا پڑھنا چاہیے۔ ذہن میں رکھیں کہ لفظ اللہ جو ہے یا اللہم سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس لفظ اللہ کو ہم ہمیشہ، یا الف لام کو ہم ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ زیر نہ ہو، صرف جو ہے زیر نہ ہو، یعنی حرکات جو 3 زبر زیر پیش ہیں میں صرف زیر نہ ہو، زبر اور پیش ہو تو ہم ہمیشہ لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ مثالیں انہوں نے دی ہیں جیسے هو اللہ، رفعہ اللہ، سبحانک اللہم، قال اللہم، اللہ۔ تو یہ بہترین مثالیں انہوں نے دی ہے۔ اللہم کی مثالیں بھی ہیں اور لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش کی مثالیں بھی ہیں۔ تو اس کو ہم ہمیشہ جہاں بھی قرآن کریم کے اندر یہ آئیں ہمیشہ ان کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 2، اب نمبر 2 میں دوسرا قاعدہ زیر کا ہے۔ لفظ اللہ یا اللہم کے سے پہلے جب بھی زیر آ جائے اس کو ہم ہمیشہ، لفظ اللہ کو یا اللہم کو ہمیشہ ہم باریک پڑھیں گے۔ اب دیکھو انتہائی آسان ہے، بس فرق ہے، زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ یا اللہم کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ یا اللہم کو ہم ہمیشہ باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر انہوں نے مثالیں دی، بسم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے نا، تو اس لیے لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح قل اللہم، قل اللہم، لام اللہم سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، قل جو اس کا لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے اللہم کو ہم باریک پڑھیں گے، یہ وغیرہ۔ ان 2 لاموں کے علاوہ ہر جگہ اور ہر حالت میں لام باریک ہی ہوتا ہے، جیسے ما ولاہم، اللہ، الہ وغیرہ۔ لام ال یعنی حمزہ لام زبر ال کو پڑھنے کے جو قاعدے ہیں وہ یہاں سے ہیں۔ اسم کے شروع میں ال کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے تو ال یعنی الف لام کے لام کو اس حرف میں ملا کر پڑھیں گے، جیسے الشمس، الشمس دیکھو حمزہ لام زبر ال لینا، لیکن اس ال کے بعد جو ہے حروف شمسیہ میں سے لام آیا ہوا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، لام کو بالکل جو ہے یہاں پر گرائیں گے، ہم الف اور شین کو جو ہے ساتھ ملائیں گے۔ اس طرح الزیتون، یہ بھی اسی کا مثال ہے۔ اسم کے شروع میں الف لام حمزہ لام زبر ال کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آئے تو ال کے لام کو ملائے بغیر یعنی اظہار کر کے پڑھیں گے، جیسے الآن اور البرق، یعنی اگر قمریہ میں سے آئے الف لام کے بعد قمریہ میں سے کوئی حرف آئے تو ہم لام کو وہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور اگر شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ہم لام کو گرا دیں گے درمیان میں۔ بس یہ سمپل سا ایک قاعدہ ہے، شمسیہ اور قمریہ حروف کا جو ہے یہ فرق ہے۔
اسم کے بجائے فعل کے شروع یا درمیان میں جو لام ساکن ہو اس کو ہمیشہ ضائع کر کے پڑھیں گے اور کلکلہ سے بچائیں گے، جیسے جعلنا، قلنا. یعنی یہ پچھلے تو اسم ہے الف لام، یہ جو اسمی کلمہ ہے نا، لیکن اگر فعل اسم کے بجائے فعل کے شروع یا درمیان میں یہ لام ساکن ہو تو اس کو ہم ہمیشہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے یہاں پر انہوں نے مثالیں دی ہیں جعلنا، قلنا وغیرہ. اب جو پیچھے ہم پڑھیں کہ حروف شمسیہ اور قمریہ، اب یہاں پر حروف شمسیہ اور قمریہ کی تعین کر رہے ہیں کہ حروف شمسیہ اور قمریہ کون کون سے ہیں. حروف قمریہ الف با غین ح جیم کیف واو خا فا عین قاف یا میم واو، اس کا جو مجموعہ ہے وہ ہے آبع آبع حجک و خف عقیمہ یا عقیمہ، یہ اس کا مجموعہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے حروف قمریہ کے سوا باقی تمام حروف کا نام جو ہے وہ ہے شمسیہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ حمزہ شین ضاد لام نون را طا دال تا ظا ذال ثا صاد زا سین. یعنی حروف قمریہ کے علاوہ جتنی حروف ہے وہ تمام حروف شمسیہ کہلائیں گے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ سمجھ آ جائے گی آج کا سبق. لیکن اگر پھر بھی کسی بھائی کو سمجھ نہیں آتا کوئی چیز اور کسی چیز کے بارے میں اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، یا واٹس ایپ پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. واٹس ایپ کا نمبر بھی میں یہاں پر شیئر کروں گا ویڈیو کے اندر. تو اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں نے اس کو لازمی شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے چینل کو شیئر کریں تاکہ اس کے اندر آپ بھی برابر کے شریک رہیں ثواب میں، کیونکہ جو بھی پڑھے گا تو اس کے پڑھنے سے آپ کو بھی برابر کے ثواب جو ہے ملے گا. تو آج کا سبق کتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.